بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام انوس ہے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائم کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور دلکش خد و خال کے مالک تھے۔ آپ مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، بیوہ عورتوں کی امداد کرتے اور مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش سے پہلے کثیر مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، باغات، بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ وافر مقدار میں تھے، اور 500 بیلوں کی جوڑیاں صرف ہل چلانے کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ غلاموں اور خدام کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ آزمائش سے پہلے آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے بلند مرتبت اور اعلیٰ اوصاف کے باعث زمین و آسمان کے فرشتوں میں آپ کے ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی مال و دولت، صحت اور اولاد کی فراوانی عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا شکر گزار ہوتا ہے، تو کبھی اس سے یہ سب کچھ چھین کر اور مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور مصائب و آلام میں کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ جب آپ فراوانی نعمت کے دور میں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کر کے کامیاب ہو گئے، تو آپ کے امتحان کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ زمین کے نیچے سے آگ نے آپ کے سب کھیت، باغات، بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ اور چرواہے جلا کر راکھ کر دیے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہ سب مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا تھا، اور وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ جب وہی اس کا حقیقی حقدار ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ جب چاہے واپس لے لے۔ مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی کہ اچانک زلزلہ آ گیا، اور مکان گرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد فوت ہو گئی۔ یہ سن کر بھی اللہ کے نبی نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے۔ آپ کے جسم مبارک میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا کہ یوں لگتا تھا گویا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آبلے پڑ گئے اور شدید خارش ہونے لگی۔ آپ اپنے ناخنوں سے جسم کو کھجلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ناخن گر گئے، تو پھر آپ ٹھیکریوں یا پتھر سے کھجاتے رہے۔ آہستہ آہستہ جسم شدید زخمی ہو گیا اور زخموں سے بدبو آنے لگی، اور پھر ان میں کیڑے پڑ گئے۔ پورے جسم میں صرف آنکھیں، زبان اور دل محفوظ رہے۔ اگر آپ کے زخموں میں سے کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ اسے واپس اٹھا کر زخم میں اس کی جگہ پر رکھ دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو سب اقربا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور بلا شہر سے باہر آپ کو ایک جھوپڑی بنا کر دے دی، تاکہ شہر میں یہ مرض دوسرے لوگوں کو نہ لگ جائے۔ ان ساری مشکلات اور تنہائی میں بھی آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، آپ کا خیال رکھتی، آپ کے لیے کھانا لاتی اور آپ کی ضروریات پوری کرتی۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرما دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت اور فراوانی نعمت میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو بیوی بولی کہ کافی عرصہ گزرا ہے۔ تو آپ بولے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں پر دعا کروں، جبکہ ابھی میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں گزرا جتنا کہ آسائشوں میں گزرا تھا۔ آپ کے صبر اور استقامت کو دیکھ کر ایک دن شیطان آپ کی بیوی کے پاس ایک طبیب کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ شفا یاب ہونے کے بعد شکریہ کے طور پر انہیں صرف اتنا کہنا پڑے گا کہ تو نے مجھے شفا دی۔ آپ کی بیوی شیطان کی چال کو نہ سمجھ سکی اور آپ سے آ کر پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ شیطان مجھے امتحان میں ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے خفا ہوئے اور کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا
तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, अभी तुम्हारे हाथों से कोई चीज न खाऊंगा। फिर आपने मोतबाना अंदाज से अल्लाह से अर्ज किया कि शैतान ने मुझे तकलीफ और ईजा पहुंचाई। आपने इंतहाई अदब और शाइस्तगी से अपनी तकालीफ और परेशान हाली का तज़किरा किया, लेकिन ऐसा न कहा कि मेरी तकलीफ दूर फरमाओ। कैसा सब्र है और रब के हुजूर इल्तिजा करने का कैसा प्यारा अंदाज है। आखिरकार आपके इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ और हुक्म इलाही हुआ कि अपना पाँव जमीन पर मारो, तो जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ेगा, उससे नहाओ भी और पानी भी पी लो। आपने ऐसा ही किया तो नहाने से ज़ाहिरी जिस्मानी बीमारियां खत्म हो गई और पानी पीने से आपको अंदरूनी बीमारियों से शिफा हासिल हो गई। आपको जन्नती लिबास मिला जिसे आप पहनकर बैठ गए। आपकी बीवी आई तो आपको पहचान न सकी और आपसे पूछा कि यहाँ एक बीमार पड़ा था, वो कहाँ गया, कहीं उसे भेजे तो उठा न ले गए। तो आपने कहा कि ये मैं ही हूँ, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। अल्लाह ताला के फजल से आपकी फिर कई औलादें हुई और दोबारा माल और दौलत के साथ साथ सारी नेमतें दोबारा मुयस्सर हो गई। अल्लाह ने आपकी बीवी की मुश्किल आसान फरमा दी और आपकी अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने वाली कसम को पूरा करने के लिए फरमाया कि आप 100 तिनकों वाला झाड़ू लेकर अपनी बीवी को मारें तो आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चुनांचे आपने ऐसा ही किया।